قصبے کے لوگ صدیوں سے جنگل کنارے بنے ایک ویران محل کا ذکر کرتے تھے۔ وہ محل خوف اور پر اسراریت کی علامت تھا۔ ٹوٹی دیواریں، کائی جمی چھت اور بیلوں نے دروازے کو جکڑا ہوا تھا۔ دن میں بھی وہاں سناٹا چھایا رہتا۔ کہا جاتا تھا کہ محل جنوں کی سلطنت ہے، جو بھی اندر گیا زندہ نہ لوٹا۔ رات کے وقت وہاں سے ہنسی، سرگوشیاں اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مگر قریب جانے پر سب کچھ قبرستان کی طرح خاموش ہو جاتا۔ انہی کہانیوں کے باوجود تین دوست فراز، ناصر اور حسن اسے سچ نہ مانتے تھے۔ ایک شام فراز نے کہا، میں کل رات محل جا رہا ہوں، جو دلیر ہے ساتھ چلے۔ احسن مان گیا، ناصر ڈرا مگر آخر کار وہ بھی راضی ہوا۔ طے ہوا کہ آدھی رات کو نکلیں گے۔ آدھی رات کو وہ ٹارچ اور تعویذ لے کر محل پہنچے۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا، جیسے کوئی اندر انتظار کر رہا ہو۔ اندر ٹھنڈی ہوا چلی، دیواروں پر لٹکی تصویریں پلک چھپکنے لگیں۔ اچانک سرگوشی گونجی، واپس جاؤ ورنہ یہیں رہو گے۔ وہ سہمی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مگر آگے بڑھ گئے۔ ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے جہاں ٹوٹے پھانوس اور لٹکے گھونسلے تھے۔ اچانک لمبے سائے حرکت کرنے لگے۔ وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر کے انسانی صورت میں آ گئے۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ گھومتے اور ہنستے رہے جیسے شکار کو گھیر رہے ہوں۔ اچانک ہال کے بیچ دھماکہ ہوا اور ایک دیو قامت جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ و سبز بدلتی تھیں اور پنجے فولاد جیسے تھے۔ اس نے کہا، یہ ہماری سلطنت ہے، اب تم غلام رہو گے۔ فراز نے جیب سے تعویذ نکالا تو سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ تعویذ کی روشنی سے ایک جادوئی پتھر ٹوٹا اور اس میں سے نور کی تلوار برآمد ہوئی۔ جیسے ہی فراز نے اسے تھاما، روشنی پھیل گئی۔ جن آگ برسانے لگے مگر تلوار کے وار سے سائے ختم ہوتے گئے۔ اتنے میں ایک شیرنما مخلوق وشی نکلی، جو عام جانور سے کئی گنا بڑی تھی۔ اس کی جلد سخت اور آنکھوں میں انسانی عقل تھی۔ فراز اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اس سے جنگ کی۔ نور کی تلوار نے اس کے دل کی زنجیر توڑی تو وشی ایک کمزور انسان میں بدل گیا، جو صدیوں سے جنوں کے جادو میں قید تھا۔ محل سے نکلتے ہی منظر بدلا اور وہ ایک ویران صحرا میں جا پہنچے۔ ریت زندہ تھی، سانپ اور خوفناک مخلوقات نکل نکل کر حملہ آور ہوئیں۔ نور کی تلوار اور دعاؤں کی مدد سے وہ آگے بڑھے۔ آخر کار ایک گڑھے میں کندھا جادوئی نشان مٹا کر صحرا کو ختم کیا۔ اس کے بعد وہ ایک بلند ٹیلے پر پہنچے جہاں سیاہ پتھر کا تخت تھا۔ اس پر جنوں کا بادشاہ بیٹھا تھا، جس کے پاس 5 جادوئی قوتیں تھیں: نیند، سائے، ریت کا حکم، شکل بدلنے کی طاقت اور جزوی ابدیت۔ اس نے اپنی طاقتوں سے تینوں کو تھکایا مگر وہ لڑتے رہے۔ تلوار کی روشنی اور دعاؤں نے انہیں سہارا دیا۔ فراز نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کی طاقت اس کے 5 جادوئی پتھروں کے لوپ میں ہے۔ ایک ایک کر کے احسن اور ناصر نے یہ پتھر توڑنے میں مدد کی۔ فراز نے نور کی تلوار سے آخری وار کیا۔ بادشاہ چیختا ہوا گرا۔ اس کی ابدیت ٹوٹ گئی اور وہ ایک چھوٹے سیاہ پتھر میں سمٹ گیا۔ فراز نے اسے بھی چیر دیا۔ اچانک محل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ قصبے کے پرندے اور جانور واپس آ گئے۔ لوگ خوشیاں منانے لگے۔ تینوں دوست جانتے تھے کہ اندھیروں کا جادو ختم ہو گیا ہے، مگر شاید دنیا میں کہیں اس کا دھاگا باقی رہ جائے۔ فراز نے نیلم کا پتھر زمین میں دفن کیا، مگر احسن کی انگلی پر ایک باریک سیاہ نشان رہ گیا، یہ اشارہ کہ کہانی ختم ضرور ہوئی مگر خطرہ شاید پھر جاگ اٹھے۔